فقیری کے یہ جو فارمولے بنے پڑے ہیں ان کا کیا کریں؟ بے شک فارمولے بنے پڑے ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام انسان کا سوال نہیں ہے کہ ولی کون ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ کا یعنی عام انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یعنی وہ لوگ جو عافیت پسند ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر محبتیں رکھ دی ہیں، آپ کو بیوی سے، اولاد سے اور پیسے سے محبت ہوگی، ان تین چیزوں سے محبت رکھ دی، اس لیے آپ لوگ گھر میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فیسوں سے لے کر کالج کے داخلوں تک پریشانیاں ہوں گی۔ ان حالات میں عام آدمی کے لیے ولایت کا کیا مقام ہے؟ تو یہ حالات ہوں گے، انسان ادھر سے ادھر ہوگا اور ادھر سے ادھر ہوگا۔ اس نے کہا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے نماز پڑھو، مساجد میں جاؤ، حج کرو، روزہ رکھو، انکم حاصل کرو اور اس انکم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عافیت میں رہو۔ تو یہ سارا فارمولہ ہے اور آپ فارمولے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے 2.5% زکوٰۃ دے دو، اور وہ جو خاص بندہ ہے کہتا ہے کہ کیا اللہ نے 2.5% مانگا ہے تو باقی میں نے کیا رکھنا ہے، میں باقی بھی دے دیتا ہوں۔ اب اس شخص پر فارمولہ لگے گا، اس کا فارمولے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اسے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ کہتا ہے کہ جان دے دوں گا، پھر ہر چیز حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کے لیے فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی سے کہو کہ کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کہے گا کہ جان حاضر ہے، باقی پیسے تو بچوں کے ہیں، ان کو دے دیے ہیں، میرا اس میں کیا ہے؟ تو عام آدمی کو یہ فارمولہ ملا ہوا ہے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزارے اور اس کا یہ سوال ہی نہیں کہ ولی کیسے ہوتا ہے، ولی بننا کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کی کیا ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا یہ سوال ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ فارمولے کے اندر رہنا، فارمولے کے باہر نہ جانا۔ کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی صوفی، کوئی عرفان والا، صاحب عرفان، اس کی خانقاہ میں سب سے پہلے آپ کو مسجد ملے گی۔ وہ مسجد پہلے بناتے ہیں، خانقاہ بعد میں بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد بنانے کے دوران مولوی بھی خود ہی رکھا اور مولوی ان کے ساتھ لڑتا رہتا تھا کہ بابا جی آپ سارا دن کیا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ دعا کرو کہ ہم بخشے جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو سارا دین ہی خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا خراب کر دیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ دین کے 5 ارکان بہت ضروری ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ 6واں رکن بھی بہت ضروری ہے، تو وہ کون سا ضروری رکن ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ نے کہا کہ روٹی ضروری ہے۔ مولوی نے کہا کہ بابا صاحب نے سارا اسلام خراب کر دیا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں کیسے اپنے آپ کو شیعہ سے بچاؤں اور لوگوں کو فقیری بھی سکھاؤں۔ ان کا اپنا ایک آرڈر ہے، آرڈر کا معنی سلسلہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انہوں نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھو، 4 یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور خواجہ صاحب محی الدین چشتی اور خواجہ صاحب محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کو یاد رکھو، خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ کا ادب کرو، اور باقی فرید ہی فرید ہے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ کہ وہ مولوی صاحب نہیں مانتا تھا کہ روٹی کیسے رکن ہو سکتی ہے۔ پھر وہ مولوی صاحب حج پر گیا، واپسی پر ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گیا، وہاں پر اس کو بھوک لگ گئی مگر روٹی نہ ملی۔ 3 دن ایسے گزر گئے، پھر ایک درویش آیا، مولوی صاحب نے کہا روٹی ہے تو یہ کہتا ہے کہ روٹی تو ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تھوڑی دے دو، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں روٹی تو تمہیں دے دوں گا مگر پہلے تو اپنے حج کا ثواب مجھے دے دے۔ مولوی صاحب کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حج کا ثواب کیا، میرے سارے ہی ثواب لے جاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے روٹی دے دو۔ جب مولوی صاحب حج سے واپس آئے تو بابا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اب سناؤ 6واں رکن کون سا ہے؟ روٹی۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، روٹی میری کاٹ کی تے لاون میری بھوک، یعنی میری لکڑی کی روٹی ہے جو میری بھوک ختم کرتی ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کاٹ کی ملے پھر بھی روٹی ملے، تو کاٹ کی روٹی ایک راز ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ کے علاقے میں جنگل تھا، تو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کاٹ ہے، لکڑیاں ہیں، جنگل ہے، یعنی جنگل سے کاروبار کرو، لکڑیوں کا کاروبار کرو، کارپینٹری کرو، لکڑی سے چیزیں بناؤ، تو یہ تمہاری معیشت ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی نہ چھوڑو اور ولایت بھی کرتے رہو، تو جب تک آپ
آپ کا دل اس چیز سے آشنا نہ ہو کہ ولایت ہوتی کیا ہے تو آپ کہیں ایسے ولایت والا کام نہ کر لینا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا داروں کے سوال کے لیے ولی نہیں ہوتا، ولایت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، تو ولایت کیا ہے کہ آپ کے درد کو سکون مل جائے، آپ کی تمنا سرفراز ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس درد ہے تو ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس درد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ اندرونی درد کا علاج ہے۔ تو یہ جو درد ہے کیا یہ بھی عنایت ہے؟ بلکہ یہی عنایت ہے، صرف یہی عنایت ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو درد ہی عطا کرتا ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ تو وہ جو درد ہے وہ آپ کو لیے چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو خوشبو لگا گیا اور چلا گیا، اب وہ جہاں جائے گا آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ گے۔ اسے کوئی کہے کہ کہاں جا رہے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، جنگل میں کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ ہو رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب درد کا سکون جہاں جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا، مگر وہ گمراہ نہیں ہو گیا، بلکہ اسے جو درد ہے اس کا علاج وہاں پر ہے، وہ وہاں جائے گا، لہٰذا وہ عافیت میں چلا گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے کام ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ اپنی تمنا لگا دی اور تمنا اسے جدھر لے جا رہی ہے وہ ادھر چلتا جا رہا ہے، اور جہاں تمنا کو سکون مل گیا وہ وہاں بیٹھ جائے گا۔ درد کو عافیت مل گئی، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ کیا خواہش کو کرب کرنا چاہیے؟ یہ جو کرب کرنے کی، قید کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ چیز کوئی ہوا تو نہیں ہے کہ آپ اسے کنڈینس کر دو یا لیکویڈیٹ کر دو، یعنی نہ اس کو مایا بنا سکتے ہو اور نہ بند کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اور ہی چیز ہے۔ وہ جو درد ہے، کرب ہے، انتظار ہے اور خواہش ہے، تو وہ قرب کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ کرب انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، مگر یو کین ناٹ کنٹرول اٹ، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، درد کو کہیں قید نہیں کر سکتے۔ درد جو ہے یہ بے تابی ہے، اسے جتنا چھیڑو گے وہ اور بڑھے گا، لہٰذا آپ اس کو کچھ نہ کرو، وہ اپنا مداوا آپ ہے۔ درد خود ہی اپنے علاج کو آسمانوں سے منگواتا ہے اور زمینوں سے منگواتا ہے، لہٰذا آپ کے کرنے والا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں لاہور آنے کا میرا کوئی امکان نہیں تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے لاہور نہیں آنا ہے، مگر یہ اللہ کے کام ہے، اس کی شان ہے۔ پھر مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کو کہاں چھوڑ چلے ہو جن کو تم نے داستان غم آدھی سنائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر سچ ہے، انسان سچا ہے، تو اسے سچ پٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو سچ پٹانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا آپ اطمینان سے بیٹھو، جتنے آپ سچے ہو اس سے اور سچے ہو جاؤ، علاج کا فکر نہ کرنا، سچے کا علاج اللہ کے پاس ہے اور جھوٹے کا علاج تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو سچا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرا علاج نہ کریں، یہ درد رہنے دے، خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز، بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، درد والے کا علاج کیوں ہو جائے، علاج ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ علاج کا نہ ہونا بھی پروسیس ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آگ بجھ جائے، درد والوں کی آگ بجھ جانے سے کیا مطلب ہے، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آگ جو ہے یہ ولی کا پروسیس ہے، تو ولی کا اور ولایت کا کیا پروسیس ہے کہ آگ لگی ہوئی ہو، قیامت تک نہ بجھے، وہ مل کے بھی روئے اور بچھڑ کے بھی روئے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بچھڑ کے تو روتے ہیں لیکن اب ملنے کے بعد کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تو وہ دونوں حالتوں میں روتے ہیں۔ تو یہ ایسی راز کی بات ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر ہم سوال کر کے آپ سے جواب پا لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نہ ہوں پھر سوال ہو اور پھر بھی جواب ملے اور اسی آواز میں ملے، تو کیا ہم اس جواب کو سچا جانیں؟ آپ یہ بتائیں، آپ ہماری موجودگی میں ہماری زبان سے نکلے ہوئے جواب کو سچا سمجھنے کی عزت افزائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ڈر کے ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے مان لیا کہ اس آواز سے سوال کا جواب آئے گا، صحیح ہے، مگر وہ جواب چاہے عدم موجودگی میں آئے، چاہے موجودگی میں آئے اور چاہے خواب میں آئے، آپ اسے تسلیم کرو۔ لہٰذا جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ آواز سچ ہے یا آپ کے خیال میں سچ ہے، تو وہ آواز جہاں سے بھی آئے وہ سچ ہے۔ اگر کسی اور کی زبان سے وہ آواز نکلے تو بھی سچ ہے،
وہاں یہ نہ کہنا کہ صرف آواز ملتی جلتی تھی، یہ ہوتا ہی اس طرح ہے۔ بعض اوقات بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آواز آئیڈینٹیکل ویسی ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے آپ کون ہیں، وہ ابھی ابھی آیا ہوتا ہے، یہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے، پوچھتا ہے کیا اس شہر میں نووارد ہو، پہلے کہاں دیکھا تھا، ابھی ابھی دیکھا ہے، کیا ٹرانسفر ہو کے آئے ہو؟ آپ نے اس سے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اسے یوں کر لینا چاہیے، اور وہ کر گیا۔ پھر وہ ملا تو پوچھا کہ کیا وہ کام کر دیا تھا؟ اس نے کہا جی کر دیا تھا۔ ایک آدمی جنگل میں راہ کھو گیا، جنگل کے اندر بندہ نہیں ملا، دل میں آواز دی تو گڈریا آ گیا اور پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے بھی اپنے شیخ کو آواز نہیں دی تھی بلکہ دل میں پکارا تھا۔ تو گڈریے نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ یہاں سے وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے آگے چلے جانا۔ تو جب وہ اپنے شیخ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا چرواہے نے راستہ دکھا دیا تھا؟ تب وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو راستہ آپ نے ہی دکھایا تھا، ہم کیا جانے کہ چرواہا کیا ہوتا ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے، تو جب آپ ماننے چل پڑو تو ہر شے ہی وہی ہے، اور اگر نہ مانو تو وہ بھی وہ نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ کیا نہ ماننے والے کا کوئی خدا ہے؟ کیا کافر خدا کو مانتا ہے؟ اس کا خدا تو ہے ہی نہیں، ہر چند کے خدا ہے لیکن کافر کا نہیں ہے۔ جب وہ نہ مانے تو اس کا خدا کیا ہے؟ اور وہ جو ماننے والا ہے وہ تو ہر طرح سے خدا کو مانے گا۔ اس لیے جو اشارہ آئے وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ماننے والے جب اللہ کے سفر پر چلتے ہیں تو راستے کا ہر اشارہ ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بے معنی بات نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ عبث ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس ایسے کے پیچھے بہت بڑا ویسے ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے، کوئی چیز عبث نہیں ہے۔ یہاں اس محفل میں سوال تو ایک آدمی کرتا ہے، تو کیا باقی لوگ اس شخص کے سوال کا جواب سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو یہاں پر تو سب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، سب کے سوالات آ رہے ہیں اور سب کے جوابات جا رہے ہیں، سب توجہ میں ہیں، سب کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے اذان کوئی کہے اور نماز کوئی پڑھے، بڑی آسان سی بات ہے، اور یہ کیا مشکل بات ہے، کچھ اذانیں دیتے جائیں اور باقی نمازیں پڑھتے جائیں، بس یہ ہے قصہ۔ کہانی یہ ہے اذان والا بھی نماز پڑھے گا، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اور اپنے اپنے فرائض ہیں۔